کاش ہم بھی کوئی اچھا کام دنیا میں کر سکیں، کاش ہم سے بھی کوئی اتنی اچھی نیکیاں ہو سکیں جو بنت فاطمہ کی، فرزانہ آپا نے کی۔ میرا دل اتنا خوش ہوا اور آنکھوں سے آنسو بھی بہے کہ اتنی بہادر عورت اس نے اپنے گھر میں اولڈ ہوم بنایا ہوا ہے۔ بنت فاطمہ، فرزانہ بہن، تمہیں تو دنیا میں ہی جنت مل گئی ہے اور انشاءاللہ تم جنتی ہو، کیونکہ تم نے اتنی بے کس، مجبور، گھروں سے ٹکرائی ہوئی اور اپنے بچوں کے گھروں سے نکلی ہوئی مائیں اپنی مائیں بنا کے گھر میں رکھیں۔ پہلے میں اکثر ان کے وہ دیکھتی رہتی تھی پروگرام، کھانا بنا رہی ہیں، افطاریاں بنا رہی ہیں، سب کو دے رہی ہیں، ضعیف، اوپر انہوں نے ایک پورشن بنایا ہوا ہے جس میں بہت زیادہ ضعیف خواتین رہتی ہیں، تو وہ اس دن کہہ رہی تھی کہ ہمارا ICU روم ہے، تو میں کہتی ہوں ہمت ہے بھائی ان کی۔ اور اب وہ اتنی ساری عورتوں کو، اب مجھے نہیں پتا 50 ہیں، 100 ہیں، کتنی ہیں، سب کو لے کے عمرے پہ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، مخیر حضرات ان کی ہیلپ کرتے ہیں، رب العالمین ان کو بھی اس کا اجر دے گا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے یہ کام کرنا جو اس عورت نے کر دیا۔ تو اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے، ہنستا بستا رکھے، اور خوشیوں سے کھیلیں اور خوشیوں میں رہیں، اور اپنے اولاد کی خوشیاں دیکھیں، اپنے گھروں میں آباد رہیں۔ میری ہر وقت آپ سے یہی دعا ہے، آپ کے لیے اللہ پاک سے میں یہی دعا مانگتی ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ میں اسکرپٹ نہیں لکھتی، میں خود بولتی ہوں، میرے اندر جو ہوتا ہے وہ میں بولتی ہوں۔ کسی وقت میرا کوئی لفظ ادھر ادھر پھسل جائے تو آپ پلیز معاف کر دیجیے گا، میں ایڈوانس میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ جب ظاہر ہے نا لکھا ہوا تو ایک اور چیز ہوتی ہے، اور ہم بول رہے ہوتے ہیں تو کچھ منہ سے اگر آگے پیچھے کچھ نکل جائے تو آپ میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، ویورز، آپ مجھے معاف کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے ان کو دیکھا تو وہ پہلے تو ان کو جاتے ہوئے ایئرپورٹ پہ دیکھا، ساری مائیں اتنی خوش، سب نے اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اتنی تیار ہوئی ہوئی اور اتنی خوشی ان کے چہروں پہ۔ پھر اس کے بعد وہ سعودی عرب گئیں، عمرہ کیا، پھر پاکستانی ایک ہماری فیملی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی دعوت کی، ان کی دعوت کی، وہ وہاں گئی ہوئی تھیں اور اتنی خوش تھیں، اور کوئی نعتیں سنا رہی ہے، کوئی تلاوت کر۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے لوگ غلط ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے لوگ غلط نہیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، کس طرح اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، کس طرح ان کو لاوارث بنا کے وہاں تم نے پھینک دیا۔ تم نے انہیں لاوارث کیا نا، اللہ پاک نے تو ان کو قبول کیا، اللہ پاک نے تو ان کو اپنے در پہ بلایا، اللہ نے ان کو اپنے در پہ جھکایا، وہ خانہ کعبہ گئیں، طواف کیے، عمرے کیے، سعی کی۔ اللہ میری توبہ ہے، بات کرتے ہوئے بھی نا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو اس طرح گھروں سے نکال دیتی ہے اولاد۔ ماں باپ کی کوئی قدر نہیں، کی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، جنہوں نے اپنی ساسوں کو گھروں سے نکال دیا ہے، جن بیٹوں نے، میں تو بہوؤں کو تو کہتی ہی نہیں ہوں، کیونکہ وہ بچیاں جس طرح ان کو شوہر چلائیں گے وہ چلیں گے، تو بیٹے اپنی ماؤں کو اولڈ ہوم چھوڑ کے آ گئے ہیں، شرم نہیں آتی؟ اور وہ جا کے دیکھو ان کے نصیب، وہ کہتے ہیں نا یہ بڑے کرم کیے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جان بوجھ کے کوئی نہیں کروڑوں روپے کے مالک میں نے لوگ دیکھے ہیں، 10 دفعہ سعودی عرب گئے ہیں، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا۔ تو یہ بھی تو میرا اللہ پاک دیکھ رہا ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ اللہ پاک، یا اللہ توبہ، کہ ہم اچھا کام نہیں کریں گے تو ہمیں کہاں سے جنت ملے گی؟ پہلے تو ہم قبر کے یہ سوال جواب کیسے دیں گے جب قبر میں پہنچیں گے؟ تو سمجھ آئیے؟ تو اس طرح ان لوگوں کو تھوڑا بہت تو کچھ نہ کچھ تو سمجھنا چاہیے۔ دیکھو، بیٹوں پہ فرض ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، بیٹیاں تو چلو پرائے گھر چلی جاتی ہیں، ان پہ بھی فرض ہوتا ہے، لیکن بیٹوں پہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ بیٹوں کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔
ایک حکومت پہ پوری عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ایک بچہ اپنی ماں کو نہیں سنبھال سکتا؟ میں نے دیکھا لوگوں کے 4 4 5 5 بچے ہیں، امریکہ گئے ہوئے ہیں، لندن گئے ہوئے ہیں، فلاں جگہ گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ یہاں رول رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، لوگوں کے در در پہ دھکے کھا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کے کام کر رہی ہیں بوڑھی عورتیں. تو یہ اولاد کب سدھرے گی؟ سدھرنا تو انہوں نے اب کیا سدھرنا ہے؟ وہ جن کے ماں باپ آج مکے مدینے میں گئے ہیں، میرا خیال ہے واپس بھی آ گئے ہیں عمرہ کر کے، یا بس آنے والے ہیں آج کل میں، تو ان کے بچوں نے جب دیکھا ہوگا تو شرم نہیں آئی ہوگی ان کو. انہوں نے جب یہ ولاگ دیکھے ہوں گے ان کے، تو ان کو شرم نہیں آئی ہوگی. کتنی بڑی ذمہ داری ہے تمہاری، اور کیا جواب دو گے اپنے اللہ کو؟ حضرت عمر خطاب کے دور خلافت میں ایک یہودی نابینا جا رہا تھا، تو آپ نے اپنے جو ساتھ تھے ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ یہودی ہے، یہودی ہو، مسلمان ہو، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، عیسائی ہو، میرے دور حکومت میں کسی کو بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس کا سارا خرچہ بیت المال کے ذمے ہے، ورنہ اللہ مجھ سے پوچھے گا. اور اتنے بخشے بخشائے ہوئے لوگ، ان سے وہ کہتے ہیں ہم سے اللہ پوچھے گا اگر ہم نے کوئی فرق لگایا تو تم لوگوں سے اللہ نہیں پوچھے گا؟ وہ اتنی ضعیف مائیں ہیں. اور آپ یقین کریں، ایک دفعہ وہ اینکر گئے تھے ان کے انٹرویو لینے کے لیے، ہر ماں یہی کہہ رہی تھی آئے گا میرا بیٹا، آئے گا، کہہ رہا تھا آؤں گا، بس بیچارے کو ٹائم نہیں ملا ہوگا، بچے ہیں نا اس کے چھوٹے چھوٹے. ماں کبھی اپنے بچے کی برائی نہیں کرتی، اور کبھی بھی وہ برداشت نہیں کرتی کہ میرے بیٹے کو کوئی برا کہے یا غلط کہے. واہ سبحان اللہ، میں کہتی ہوں میرے اللہ کی شان، جس نے ان ماؤں کو اپنے پاس بلا کے ان بیٹوں کو بتایا ہے کہ میں ہوں، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں. اور وہ جو فرزانہ آپ ہیں نا، وہ جو فرزانہ وہاں کی جو آنر جو وہ سب سنبھال رہی ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. فرزانہ، میں تمہیں سلام پیش کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کو اور اجر دے، اور اجر دے، اور اجر دے اس کا، اور ہمیں بھی تمہارے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار. ایسی خواتین دنیا میں چند ایک ہوں گی. لوگ اپنی اتنی نمائشیں کرتے ہیں، ہم نے یہ ادارہ بنا دیا، ہم نے یہ کام کر دیا، ہم نے اتنے پیسے دے دیے، لیکن وہ ایک ایسی عورت ہے کہ جس نے کبھی نہیں. اور یقین کریں، رمضان میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دیگچوں میں آلو گوشت بنا رہی ہیں، کچھ ہنڈے چاول چنے بنا رہی ہیں، پکوڑے بنا رہی ہیں، اور شربت بنا رہی ہیں، اور اتنی اچھے طریقے سے سب ہو رہا ہے کہ ٹرے باقاعدہ سجائی جاتی ہے، اور جتنی بھی عورتیں ہیں، 60 ہیں 70 ہیں مجھے نہیں پتہ، سب کے لیے الگ الگ سے ٹرے بنتی ہے، افطاری کرائی جاتی ہے ان کو، پھر اس کے بعد ان کو کھانا دیا جاتا ہے. ارے بھائی، ایک مہمان آ جائے تو لوگوں کے دلوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ اب یہ آ گئے تو اس کو کھلانا ہے. تو وہ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ اپنی جیب سے نہ بھی کرتی ہوگی، کچھ اپنی جیب سے کرتی ہوگی، اگر نہ بھی کرے نا تو اس کا جو وہ پکانا کھانا ہے نا، اتنی محنت، بندہ تھک جاتا ہے. اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکی ہوں. اور اتنی خواتین ہوتی ہیں، اس نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ آؤ میری ہیلپ کرو، ہاں بھائی تم پیاز کاٹ دو، تم نہیں. وہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، یا کچھ بھی کریں. تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس کو کہتے ہیں نیکی. اور میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ بات کہتی ہوں کہ درود شریف پڑھا کریں، درود شریف کی تسبیح پڑھیں، استغفار پڑھیں، استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. تو میں کوئی غلط بات تو نہیں کہتی نا؟ تو ویورز، بس یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں. میں نے اتنی سی بات کرنی تھی. وہ میں نے ان کا ولاگ دیکھا ہے، تو میں نے کہا کہ میں فٹافٹ ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں تک یہ اپنا پیغام پہنچاؤں کہ نیکیاں کرو، نیکیاں کرو. اور ان بیٹوں سے کہوں جو اپنی ماؤں کو اٹھا کے پھینک آتے ہیں، وہ تو اپنی طرف سے تو پھینک ہی آتے ہیں، لیکن ان بیٹوں کا کیا بنے گا؟ میں کہتی ہوں اللہ ان کو ہدایت کر دے. اپنی ماؤں کو واپس، اب ان کی ماؤں نے عمرے کر لی ہیں نا، اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو اپنی اپنی ماؤں کو اپنے گھروں میں لے آؤ، ان کے قدم چومو جو اللہ کے گھر سے ہو کے آئی ہیں. تو بس ویورز، میں نے یہی پیغام دینا تھا. میرے چینل کو آپ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، میرا ولاگ دیکھا کریں، مجھے کمنٹس دیا کریں، اور نہ میرے سبسکرائبر بڑھائیں. میرے سبسکرائبر بہت کم ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تو میں گھر میں ہی آپ کو ساری چیزیں دکھاتی ہوں. جب انشاءاللہ بہت جلد میں
گاؤں جاؤں گی نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح کے ولاگز بنا کے آپ کے لیے ساری چیزیں بناؤں گی. ٹھیک ہے، تو ویورز اتنا ہی بس آج کے لیے. اور نیکیوں کی طرف ضرور بڑھیں، نیکیوں کی طرف ضرور بڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہوں، پیسے نہیں بھی ہیں نا تو اپنے ہاتھوں سے پیروں سے اپنی جتنی آپ میں ہمت ہے اتنی آپ کسی کی مدد کر دیں. تو اجازت چاہتی ہوں، اور ایک دفعہ پھر کہتی ہوں کہ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور نا کمنٹس کریں، اور میرے ولاگ ضرور دیکھا کریں اور فل واچ کیا کریں. تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. تو پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں انشاءاللہ. اللہ حافظ، اللہ حافظ.